قرآن میں نازل ہوئی، پیغمبر فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہ ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہیں۔ میں نے جبریل کے ذریعے گزارش کی کہ اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے ہم کو، اس لیے کہ متقین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت ہے۔ کل بھی آج بھی میں نے جبریل سے کہا کہ مجھے معذرت چاہیے اس پیغام کے اعلان سے، اس لیے کہ متقین اقلیت میں ہیں اور منافقین اکثریت میں ہیں۔ فساد کرنے والے، بدعمل اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاری کا بھی خطرہ ہے۔ غدیر میں آواز گونج رہی ہے جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پیش پروردگار یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ مجھے کان کہنے لگے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، شرح کروں گا شرح، آج تو میں صرف خطبہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ غدیر سے پہلے مسلسل یہ عالم تھا کہ رات و دن پیغمبر اور علی میں کان میں کچھ باتیں ہوتی تھیں، تو علی کا نام رکھ دیا، یہ تو پیغمبر کے کان ہو کے رہ گئے ہیں۔ دونوں بھائی جانے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے آیت اتاری، کان کہہ رہے ہو، ان کے جملوں کو آیت بنا کے رکھ دیا قرآن میں۔ یہ جو مذاق اڑانے والی بات کہی کہ منافقین اسلام کا مذاق اڑا رہے، یزید نے تو بعد میں اڑایا ہوگا۔ ارے جو پھر جملہ لے لو، جو کچھ چھپ گیا تھا مدینے میں، جو خطبے میں رسول نے کہا تھا، یزید نے سب ظاہر کر دیا۔ جو لائے یزید کو، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ نہ آتا تو سب دبا رہ جاتا۔ ہاں ایسا ہوا، پیغمبر کہہ رہے ہیں ایسا ہوا۔ کہنے لگے ہیں، مجھے کان کہنے لگے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں، اس لیے خدا نے آیت نازل کی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو فقط کان ہیں۔ آیت کا ترجمہ، تو پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو تمہارے حق میں یہی خیر ہے، ورنہ میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ وار رحمت للعالمین، ورنہ میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں اور اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں، اشارہ بھی کر سکتا ہوں اور لوگوں کے لیے نشاندہی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں۔ لہذا لوگوں ہوشیار ہو کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، عجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید پر واجب کر دیا ہے۔ واجب، ولایت علی واجب، عقیدہ نہیں، واجب۔ جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب، جیسے حج واجب، جیسے زکوٰۃ واجب، پانچویں چیز ولایت علی واجب۔ واجب کر دیا ہے، واجب عینی، واجب پہ بھی اوپر جو واجب ہے، ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے۔ ان کا مخالف ملعون ہے اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اطاعت علی تو کرو تاکہ گناہ بخش دیے جائیں۔ یا ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہذا میری بات سنو
اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اس کے بعد اس کا رسول محمد تمہارا حاکم جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے، اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے، اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تا روز قیامت باقی رہے گی۔ کیا کہنا میرے پیغمبر کا، تا قیامت باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ یہ سب اللہ نے مجھے بتایا تھا اور میں نے دیکھیے حلال حرام نہیں گنائے ہیں۔ غدیر کے خطبے میں یہ سب نہیں کہا کہ یہ حلال یہ حرام یہ حلال، بلکہ یہ کہا جتنا حلال و حرام ہے سب میں نے علی کو بتا دیا ہے۔ علی سے پوچھنا، اگر پوچھ لیتے تو آج یہ بحث فقہ میں نہ ہوتی کہ خرگوش حلال ہے کہ حرام، کوا حلال ہے کہ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ یہ سب اللہ نے مجھے بتایا تھا اور میں نے سارے علم کو علی کے حوالے کر دیا۔ یا ایھا الناس، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا اس میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ امام المتقین بھی ہے اور امام المبین بھی ہے۔ یا ایھا الناس، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف بیزار نہ ہو جانا، حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں۔ انہیں اصلاح میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے، سب سے پہلے وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے، ہمیشہ خدا کے رسول کے ساتھ رہے، جبکہ رسول کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا۔ یا ایھا الناس، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب مت کہنا کہ ہم بڑھا رہے ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ نے بڑھایا علی کو، سب پہ فضیلت دی، سب سے افضل بنایا، افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ یا ایھا الناس، وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے، بلکہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس امر پر مخالفت کرنے والے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب نازل کر دے۔ لہذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، خدا گواہ ہے کہ سابق کے تمام انبیاء مرسلین کو میری بشارت دی گئی ہے اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دیا اور اس کا انجام جہنم ہے۔ ایک چیز پر بھی شک کیا وہ جہنم اس کا انجام ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم اور احسان ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ تابد اور ہر حال میں میری حمد کا حقدار ہے۔ یا ایھا الناس، علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے۔ اللہ نے ہمارے ہی ذریعے رزق کو نازل کیا ہے اور مخلوقات کو باقی رکھا ہے۔ جو میری اس بات کو رد کر دے وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے اور مغضوب ہے، مغضوب ہے۔ جبریل نے مجھے یہ خبر دی کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے، اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم راہ حق سے پھسل جائیں اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یا ایھا الناس، علی وہ جنب اللہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ ظالمین افسوس کریں گے کہ انہوں نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی کی۔ یا ایھا الناس، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات کو نگاہ میں رکھو، متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے احکام اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ کوئی واضح نہ کر سکے گا۔ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے، اور جس کے بارے میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے، میرا وصی بھی۔ اس کی محبت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے۔ یا ایھا الناس، علی اور میری اولاد طیبین شکل اکبر ہیں، اور قرآن شکل اکبر ہے۔ ان میں ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں۔ یہ میری اولاد مخلوقات میں احکام خدا کے امین اور زمین میں ملک خدا کے حکام ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے تبلیغ کر دی، میں نے پیغام پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ منصب کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ یہاں پہ رکیں گے، ہم یہاں پہ رک رہے ہیں۔ اور اس کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ ان کے قدم رسول کے گھٹنوں کے برابر ہو گئے، اور فرمایا یا ایھا الناس، یا علی میرا بھائی اور وصی اور میرے علم کا مخزن اور امت پر میرا خلیفہ ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کے رسول کا جانشین، مومنین کا امیر، امام ہادی اور بیعت شکن ظالم اور خارجی افراد سے جہاد کرنے والا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میں خدا سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی بات بدل نہیں سکتی۔ خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کر دے۔